بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے 10 جماعت کے حوالے سے مضمون محنت کی عظمت۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ ہر کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت اور مشقت ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کو آپ نمایاں کر کے لکھیں۔ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ان کی پوری زندگی دین کے لیے محنت و مشقت کی نظر ہو گئی، تب جا کر قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ہو، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، جنگ خیبر ہو یا جنگ خندق، ہر مقام پر آپ نے محنت و جد و جہد سے کام لیا۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر کھدائی میں حصہ لیا۔ عبادت کا وقت آیا تو خدا کے حضور رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے اترتے۔ فرشتے صرف مدد کرتے ہیں اور مدد صرف ان کی ہوتی ہے جو مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گروہ گھروں میں بیٹھ کر صرف دعا پر اکتفا کرے اور محنت نہ کرے تو فرشتے بھی محض آمین کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، آسمان سے مدد کے لیے نہیں اترتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اشاعت کی خاطر جس قدر محنت کی، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ زندگی جہد مسلسل کا ہی دوسرا نام ہے۔ تاریخ نے آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی کہ کسی نے بغیر محنت اور مشقت کے نام پیدا کیا ہو۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے۔ کسی فرد یا قوم کو محنت کے بغیر عزت ملی ہے اور نام مرتبہ۔ جو لوگ محنت کے عادی ہوتے ہیں، دنیا ان کی تکریم کرتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرمانروائی۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ عمل کے اس میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پا جاتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو شخص سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، ذلت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ مسلسل چلنے والے منزل کامرانی کو پا لیتے ہیں اور محض سوچنے والے زمانے کے ہاتھوں کچلے جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے افراد کے بارے میں یوں فرمایا ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تاریخ اسلام سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے کام خود کرتے تھے۔ انہوں نے خود بھی محنت کی اور آگے آنے والوں کے لیے زرعی مثالیں چھوڑیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام بھی محنت کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اپنی زندگیوں کے ذریعے ہمارے لیے محنت کی بے شمار مثالیں چھوڑی ہیں، اور یہ ان کی محنت کا ہی صلہ ہے کہ آج ہم میں جانے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنی حکومت کا دبدبہ قائم کرنے کے لیے عوام اور افسروں کے درمیان ادنیٰ اور اعلیٰ کا امتیاز رکھا، اور اسی لیے معاشرے میں یہ رجحان عام ہو گیا کہ ذاتی کام
خود کرنے کے بجائے دوسروں سے کروانا ہی عزت کا معیار ٹھہرا۔ اس غلط روش کا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بعض کام گھٹیا ہیں اور بعض اونچے درجے کے۔ مثلاً جوتے گانٹھنا، نہروں کی کھدائی، کاشتکاری گھٹیا کام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں افسری، انجینئر وغیرہ اونچے درجے کے کام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جوتے گانٹھنے والا، فیکٹری میں کام کرنے والا، کسان، سڑک کوٹنے والا، یہ سب محنت کر کے اپنی روزی کما رہے ہیں اور اسی کام میں ان کی عظمت بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے شعبے بھی قابل عزت ہیں۔ محنت ہی سے ترقی ممکن ہے۔ جس چیز کے حصول کے لیے محنت کی جائے وہ ضرور ملتی ہے۔ کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر جا کر اسے اناج کی دولت ہاتھ لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسان سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا تو اسے کچھ حاصل نہ ہو پائے گا۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کسان کی زندگی محنت، کوشش اور جد و جہد کا نمونہ ہے۔ طالب علم کی زندگی بھی محنت سے عبارت ہے۔ اگر طالب علم محنت سے اور شوق سے علم حاصل کرے گا تو وہ بہت جلد بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس کاہل طالب علم ہمیشہ زمانے کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہو اگر انسان کے ہاتھوں پہ محنت کی لکیر، خود بخود بنتی چلی جاتی ہے قسمت کی لکیر۔ خود بخود کو آپ ٹھیک کر کے لکھ لیجیے گا، جو سائٹ پر لکھا ہے خود بخود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ جو طالب علم مسلسل محنت اور لگن سے اپنے آپ کو تعلیم میں مصروف رکھتا ہے وہ آخرکار کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس سے وہ نہ صرف اپنے والدین، اپنے خاندان کا نام روشن کرتا ہے بلکہ ملک و قوم کی عزت و شہرت کو بھی چار چاند لگاتا ہے۔ لیکن جو طالب علم محنت سے جی چراتا ہے وہ کبھی زندگی میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ ناکام اور نامراد رہتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں انہوں نے زندگی میں سخت محنت کی اور زبردست جد و جہد کی ہے۔ ان عظیم انسانوں نے بے شمار سختیاں برداشت کیں اور پھر جا کر اس قابل ہوئے کہ عزت و عظمت اور شہرت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں۔ اقبال کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے، مگر علامہ محمد اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اسی اقبال نے قوم کو نہ صرف خواب غفلت سے بیدار کیا بلکہ انہیں محنت پر ابھارا۔ ان کے اندر عمل کی قوت کو تیز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو سالوں سے غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی، جب محنت کرنے پر آئی تو محض 7 سال کے قلیل عرصہ میں اپنا الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محمد علی جناح، جنہیں دنیا میں بانی پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، دبلے پتلے اور کمزور جسم کے مالک اس نوجوان کے پاس صرف ایک قوت تھی جسے محنت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی قائد اعظم نے دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ معروف شاعر احسان دانش کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ ایک وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتے تھے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اسی یونیورسٹی میں ممتحن کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ محنت کا اعزاز تھا کہ اس شخص کو اس قدر وقار اور عزت عطا ہوئی۔ یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، قوم کی خاطر انہوں نے کیا کچھ برداشت نہ کیا، کس قدر محنت کی۔ اس قدر محنت سر سید احمد خان نے کی شاید ہی کسی اور رہنما نے کی ہو۔ علی گڑھ اسکول سے لے کر علی گڑھ کالج تک کی داستان کو ہم
داستان محنت و مشقت قرار دے سکتے ہیں۔ ایک انگریزی کوٹیشن ہے، "If hard work is your weapon, success will be your slave"۔ ساتھ ترجمہ بھی نوٹ کیجیے گا، اگر محنت آپ کا ہتھیار رہے تو کامیابی آپ کی غلام ہوگی۔ مسلمانوں کا ماضی بڑا درخشندہ ہے۔ جابر بن حیان، ابو علی سینا اور ابو القاسم زہراوی جیسے عظیم سائنسدان اس امت کا سرمایہ ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی محنت سے عبارت تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ استعمال کرنا جانتے تھے اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے علم اور دریافت کا بحر بے کرراں چھوڑ گئے، جس میں آج تک مشرق و مغرب کے بڑے بڑے عالم اور فاضل غوطہ زنی میں مصروف ہیں۔ عظمت اور ترقی بغیر مشقت کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم نے بھی ترقی کو چھوا ہے، اس نے مسلسل ارک ریزی کی، وہ سال ہر سال تجسس اور تلاش کی وادی میں سرگرداں رہی، پھر کہیں اس قوم کو جا کر بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل ہو سکا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے، "لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ"۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے محنت سے کام لیا اور دنیا کو 7واں اور اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا ڈالا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محنت ہی وہ گوہر ہے جس کے ہاتھ لگ جائے اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ محنت کی بدولت زوال یافتہ اقوام نے دوبارہ ترقی کی منازل بھی طے کرنا شروع کر دیں۔ ہم اوپر کھیلوں میں عمران خان والا ذکر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے خود ہی اسکپ کر دیا ہے۔ آگے دیکھیں، گویا محنت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت افراد اور اقوام کو ترقی اور منزلت حاصل ہوتی ہے۔ جو افراد یا اقوام محنت کا دامن تھام لیتے ہیں، کبھی ناکام و نامراد نہیں ٹھہرتے۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ مسلمان قوم جب بے عملی اور سستی کا شکار ہوئی تو مغلوب ہو گئی۔ برِ صغیر میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، لیکن جب وہ محنت کی عادت ختم ہوئی تو غلامی ان کا مقدر بن گئی، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ جو کوئی عمل کے میدان میں شب و روز محنت کرتا ہے، وہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اور زندگی میں کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود انجام دینے میں عار محسوس کرتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم آرام طلبی اور عیش پسندی میں مبتلا ہو جاتی ہے، بے عملی کا شکار ہو کر ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، اس کی نہ کوئی عزت رہتی ہے نہ عظمت۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، "آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر"۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام اور دنیا کی تاریخ سے سبق سیکھیں اور محنت پر ہی توجہ کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی بھی چھپی ہے۔ مضمون پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔